السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ ایک توبہ کے ساتھ 70 سال کا کافر مومن ہو سکتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لے تو پرانا کافر پکا مومن ہو سکتا ہے۔ اب آپ لوگ اپنی بات دیکھیں کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں، کیا ابھی مومن ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا دوسرے کو بھی ضرور مومن سمجھتا ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ اے دل، تو اگر غموں سے مکمل نجات چاہتا ہے تو محبوب کا غم اپنے اندر بسا لے، کیونکہ جو دل عاشق کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے باقی سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے ہیں۔ اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ آدمی جوان کب ہوتا ہے؟ جب وہ آئندہ کے خواب دیکھے۔ بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب وہ گزشتہ چیزیں یاد کرے۔ شعور کی تلاش میں لوگ خانقاہوں پر جاتے ہیں اور انہیں شعور ملتا ہے، تو ایسا شخص موت سے آزاد ہو جاتا ہے جس کے مزار پر بیٹھنے سے انسان کو شعور ملتا ہے۔ وہاں بیٹھنے سے خیال بدل جاتا ہے، اور خیال کا بدل جانا ہی ان کا فیض ہے۔ یعنی پہلے خیال کچھ اور ہوتا ہے، پھر مزار پر جا کے بیٹھنے سے خیال اور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہو جائے تو ارد گرد کے لوگوں پر بھی رضامندی ہو جاتی ہے۔ دولہا ایک ہوتا ہے اور ساری برات کھانا کھاتی ہے، تو یہ بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پر مہربان ہو جو باقیوں پر بھی مہربانی ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں۔ برے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخر کار ہلاک ہو جاتا ہے۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں، تمہارے پاس تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل نہیں۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا، تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں۔ محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ کسی شے کو جھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جان رکھتی ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عاشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ آپ فلاح چاہتے ہو تو چپکے سے عبادت کرتے جاؤ، لیکن استقامت چاہتے ہو تو استقامت صرف جلوے میں ہے، اور جلوہ محبوب کا ہے، اور محبوب تک رسائی پیر کامل کے دم سے ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا، بزرگوں کا، نیک روحوں کا آنا جانا ہے تو خود بخود گھر میں دیواریں نیک ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ بہت ساری غلط تصویریں اترنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں بزرگوں کے 2-4 چکر لگ جائیں تو آپ کے گھر کے قصے بدل جائیں گے۔ اپنے وجود سے نکالو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی معیشت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ یہ نسخہ لکھ لو کتابوں میں، جس نے نظر عطا کی ہے، نظر کو نظارہ وہی عطا کرے گا۔
جس نے آپ کو ذہن عطا فرمایا ہے، خیال وہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ جس نے دل عطا فرمایا ہے وہ دل بر بھی عطا فرمائے گا۔ جس نے گلا عطا فرمایا ہے وہ سائمین خود ہی پیدا کر دے گا۔ بہشت میں انسان کو ہر طرح کی آزادی تھی، محنت کے بغیر خوراک میسر تھی۔ کیا نہیں تھا؟ صرف ایک پابندی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ انسان نے اپنا بہشت قربان کر کے یہ پابندی آخر توڑ دی۔ انسان آزادی چاہتا ہے، مقدر سے آزادی نہیں۔ آپ بندے کی رضا بھی چھوڑ دیں اور بندوں سے ناراض ہونا بھی چھوڑ دیں، اور آپ میری چھوٹی سی نصیحت مان لیں، بندوں کو ناراض کرنا چھوڑ دو اور بندوں کو راضی کرنا بھی چھوڑ دو، اور صرف اللہ کو راضی کر لو۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے دور درد میں رونے والا دنیا کے ہزار غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ ہے انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ حضرت یوسف ایک دفعہ قید خانے میں گھبرائے سوچ رہے تھے کہ یہاں کیسے نکلیں گے، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ انہیں ایک آواز آئی کہ یہاں سے تمہیں وہی نکالے گا جس نے تمہیں کنویں سے نکالا تھا۔ یہ سن کر آپ سجدے میں گر گئے۔ وہ پرندہ جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتا ہے، وہ برفوں سے چھوڑے ہوئے اپنے انڈوں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، اور یہاں تک کبھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دل اور اپنی نگاہ کی گرمی سے انڈوں کو گرم رکھتے ہیں، انہیں سیتے ہیں۔ آپ توبہ کرو اور یاد گناہوں سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ جس کی اب پیدائش ہوئی وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ دوستو اچھی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جو اپنے وجود کی سیر نہیں کرتے اور سو سجدے کرتے ہیں وہ ظاہری سیر بھی پھنسے رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے دل کے اندر توجہ نہیں کرتا وہ ظاہر اور باطن دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھگڑا نہ کرو، زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو، سب کو معاف کر دو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی ساتھ ملایا، فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، انہوں نے مخالفین کو بھی صحابی بنا دیا۔ کسی کے دل کی ایک آہا جنت میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے۔ ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ ظرف جو ہے برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور آپے سے بہر نہ ہونے کی صلاحیت ہے۔ مثال، اگر آپ پیسہ آ جائے تو بیکی بیکی باتیں کرنا اور بہت غریبی آ جائے تو مایوسی کی